अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज के व्लॉग जो है संडे है, आज इतवार का दिन है और इसमें जो गुज़िश्ता पूरे हफ्ते में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसी हवाले से हम बात करेंगे। ये हफ्ता जो था बड़ा बिज़ी रहा न्यूज़ के हवाले से। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और काबुल और इस्लामाबाद दोनों बड़े मसरूफ़ रहे। इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी जो थी इस हफ्ते को वेलकम किया, क्योंकि फ्राइडे को जब ऐलान हुआ तो फिर सैटरडे संडे तो ये उसके बाद जो है दोनों साइड से खबरें आनी शुरू हुई। लेकिन सबसे लीथल जो प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अफ़गानिस्तान साइड से हुई। 3 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है इस दौरान अफ़गानिस्तान ने किए। एक तो रहमतुल्लाह नजीब साहब ने किए, जो कि अफ़गान साइड के पहले वो लीड कर रहे थे टॉक्स को, और बाद में जब अब्दुल हक वसीक साहब आए तो वो सेकंड इन कमांड रहे। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो बड़ा डिटेल के साथ उसने बयान किया कि टॉक्स के अंदर क्या हुआ। पाकिस्तानी साइड इस पे खामोश रहा है, पाकिस्तानी साइड से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका हम जिक्र करेंगे वो अमीर खान मुत्तकी साहब था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो एक जलसा था, उससे खिताब कर रहे थे, पाकिस्तान पे बड़े इल्ज़ामात लगा लिए। और तीसरा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर साहब का, जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म है और रेवेन्यू और फाइनेंस को देख रहे हैं। माशी मई वो जो इसके अफ़गानिस्तान की जो मतलब एक मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा। इस दौरान जो है अहमद शाह मसूद साहब जो है अहमद शाह मसूद साहब के बेटे और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो लीडर है उसका जो स्टेटमेंट आया था उस पर बात करेंगे। साथ ही जो है 2 बड़े वाक़यात हुए। वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ और तकरीबन 2 दिन वहाँ पे ऑपरेशन जारी रहा। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, वो बड़ा ख़तरनाक, जिसमें 12 बेगुनाह लोग शहीद हुए और इतने ही तकरीबन ज़ख्मी हुए थे। और यही हफ्ता था कि जिस पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। पहले उनका ये था कि हम वो नहीं करेंगे, मतलब है कि सिविलियन टारगेट्स को स्कूल, कॉलेज, मदरसा या बाज़ारों को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस पे बात करेंगे हम डिटेल के साथ। पहली बात तो ये है कि पहले मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल के मुज़ाकरात जो नाकाम हुए उसमें एक मीडिएटर्स जो कतर का किरदार था उस पे बहुत ज़्यादा जो है उंगलियां उठने लगी। और उसके बाद भी हमने देखा कि कतर का जो इंग्लिश चैनल है अल जज़ीरा वो मुकम्मल तौर पर अफ़गान तालिबान की बयानिए को जो है वो स्पेस दे रहा था। 70 to 80% जो है वो कवरेज कर रहा था और पाकिस्तान को इसी हवाले से मोरत इल्ज़ाम ठहरा रहा था। फिर एक और फैसला हुआ कि तुर्की का वफ़द जो है इसी हफ्ते पाकिस्तान आएगा, जिसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा, उसके जो वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस चीफ़ आएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब और तैयब एर्दोग़ान साहब जो तुर्की के सदर है, बाकू में उनकी मुलाकातें हुई थी और उसके तनाज़ुर में ये टीम आना था। ये टीम नहीं आ गई और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने जो मीडिएटरी जो सालिसी का जो फ्रेमवर्क शुरू किया था, कतर के किरदार जब सामने आ गई तो उसके बाद उसने ये सिलसिला पूरा जो है मुनक़ते कर दिया है। अभी तक तो ऐसी खबरें आ रही है। तो ये सूरत हाल रही। और इस दौरान जिस तरह मैंने कहा कि बाद में बातें करेंगे कि क्या क्या हुआ, लेकिन जो मेजर पाकिस्तान के लिए था वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, उस पे ख़ुदकुश हमला जो था वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक आई ओपनिंग था कि इस्लामाबाद को भी उन लोगों ने टारगेट कर दिया। और जो वाना में कैडेट कॉलेज 2 दिन जो वो रहा, जिसने पूरे पाकिस्तान को एक मतलब है कि बड़ी उसमें मुब्तला किया था, लेकिन बखैर खूबी वो है कोई भी कैजुअल्टी उसमें स्टूडेंट्स की या फैकल्टीज़ की नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया था, लेकिन बड़े तरीके के साथ, ताकि स्टूडेंट्स या फैकल्टी को कोई नुकसान ना हो। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा का बयान कि मुज़ाकरात से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है बातचीत से, और यही वजह है कि तुर्की का वफ़द भी फिर मेरे ख़्याल में उसको अभी डिले किया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की तरफ से कुछ बयानात ऐसे आए जो कि नहीं आने चाहिए थे, और मेरे ख़्याल में वो काफ़ी ख़तरनाक बयानात हम कह सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो सबसे अहम बयान आया था वो अहमद मसूद साहब, जो कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर है,
ان کی طرف سے، اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے، اور یہی بات گزشتہ روز میرے ساتھ طالبان رہنما جو محمد زمان مزمل صاحب نے بھی کی تھی کہ پاکستان جو کاٹ رہا ہے یہ بویا ہوا بھی پاکستان کا ہے، جو آج کل فیس کر رہا ہے یہ پاکستان کا بویا ہوا بیج ہے۔ اور اشارہ تھا طالبان کی طرف سے۔ احمد ضیاء محسود صاحب نے کھل کے کہا کہ میرے والد صاحب نے پاکستان کو اس وقت بتایا تھا کہ طالبان کو سپورٹ نہ کرے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی مصیبت بن جائے گی۔ ان کے مطابق یہ اچھے اور برے کی تمیز جو تھی وہ بالکل غلط تھی، اور اس میں اچھے اور برے کا تاثر جو ہے یہ ایک ہی لوگ تھے، ایک ہی نظریے کے لوگ تھے، اور ان کے جو ڈیمانڈز ہیں طالبان چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے لیے ایک خطے کو وہ حاصل کرے تاکہ وہاں پہ ان کو شیپ کیا جائے، تو یہ اس کا تھا، اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ کہتے ہیں اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ بھی ہو بھی جاتا تو پھر ساری کارروائیاں بی ایل اے کے ذریعے ہو جاتی۔ اور اس دوران ایک اور بات میں بھول گیا ہوں، وہ ہے کہ افغانستان میں رجیم چینج کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہے۔ رحمت اللہ نبیل صاحب جب مذاکرات سے واپس آئے تو اس نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں سارے الزامات تقریباً پاکستان پہ لگا لی، اور اس دوران پورے ہفتے میں افغانستان کا بیانیہ جو ہے وہ اوپر رہا۔ اس نے کہا کہ پاکستان نے ہم سے ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان میں جو جنگیں ہو رہی ہے حکومت کے خلاف، ان کے خلاف افغانستان ایک فتویٰ صادر فرمائے کہ یہ جنگیں غیر اسلامی غیر شرعی ہے۔ کہتے ہم نے کہا کہ نہ ان سے نہ ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم اچھا نہیں سمجھتے تو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، ہم اس میں اپنے آپ کو انوالو کیوں کریں۔ لیکن جب انہوں نے ضد کیا کہ امیر صاحب فتویٰ ثابت کرے ملا ہیبت اللہ صاحب، تو ہم نے کہا کہ یہ کام امیر صاحب جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، فتوے صادر نہیں کرتے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ ایک ڈیمانڈ کریں، ہماری دارالفتاء ہے، اس کا فیصلہ آئے گا تو جو بھی فیصلہ آئے گا تو پھر آپ کیونکہ اس پہ ہم دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ دوسرا اس نے کہا کہ پاکستان نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ ان کے باقی جو کارکنان ہیں وہ بھی آپ افغانستان لے جائے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ان کو ایک سیاسی پارٹی ڈکلیئر کریں تو پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر ہم ابھی کریں گے تو شاید پھر ہم پہ الزام آئے گا کہ ہم دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں۔ تو یہ بڑا اس نے مطلب یہ کہ پاکستان سائڈ سے بدقسمتی سے جو لوگ گئے تھے وہ سارے سیکیورٹی اداروں کے لوگ تھے، تو وہ نہیں کر سکتے تھے یہ چیزیں، ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے۔ لیکن اس میں دوران پہ جو متقی صاحب کا جو پریس کانفرنس تھا میرے خیال میں وہ بھی بڑا لیتل تھا، اور اس نے پاکستان پہ ایسا الزام لگایا کہ ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ کس طرح ٹماٹروں اور اس کے لیے لڑ رہا ہے، مطلب یہ کہ اپنا جو پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ پہلے ہم بات کریں گے اسی حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ صرف یہ جو رحمت اللہ نجیب صاحب ہے اس کے بارے میں پاکستان کا اتنا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ مذاکرات میں افغان ڈیلیگیشن دیگر مسائل پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم نے اس کو رد کر دیا کہ بارڈر پہ یا ٹریڈ پہ یا ریفیوجیز پہ دوسرے ٹیمیں باتیں کریں گے، یہ ٹیم جو ہے صرف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ ملا متقی صاحب نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا کہ پاکستان ہم سے اپنی سیکیورٹی کرنا چاہ رہے، تو ہم پاکستان کے اندر کس طرح ان کی سیکیورٹی دے سکتے، مطلب یہ کہ ایسا ایک بیانیہ جو ہے نا یہ ترتیب دیا۔ تو یہ تھا، اور سب سے آخر میں جو پریس کانفرنس تھا وہ ملا عبدالغنی برادر صاحب کا تھا، جس نے اعلان کر دیا کہ افغان تاجر اور ٹریڈرز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے راستے کوئی تجارت نہ کرے، 3 مہینوں تک وہ جو ہے اپنا سلسلہ پیک اپ کرے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی، ہم تجارت کرتے ہیں اگر پاکستان ہمیں بارڈر بند نہ کرنے کی ضمانتیں دے۔ تو اس پہ بہت بڑا ہم نے پھر خان جان القوزی صاحب سے پروگرام کیا، احمد شاہ صاحب جو دوسرے افغان ٹریڈرز ہیں سب نے اسی حوالے سے جو ہے نا تحفظات کا اظہار کیا۔ خان جان القوزی صاحب نے کہا کہ اس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا افغان تاجروں کے لیے بھی اور پاکستان تاجروں کے لیے بھی، تو یہ سلسلہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک غلط بات تھی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن تھی وہ افغانستان میں رجیم چینج کے حوالے سے باتیں تھی، اور اسی حوالے سے ہمارے دوست سمیع یوسفزئی صاحب کا ایک بڑا پوسٹ بھی آیا تھا۔ ان کے مطابق امریکہ، قطر، ترکی اور پاکستان اب افغانستان میں معتدل طالبان کو جو ہے وہ لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ جو سخت جو ٹولہ ہے اس وقت، یہ اس کی پوزیشن یہ بالکل جو ہے ایکسٹریمسٹ
بیلنسڈ پوزیشن لے رہے ہیں تو ایسا ٹولہ جو کہ مطلب یہ کہ معتدل ہو ان کا لایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے خلاف جو ہے انٹرنیشنل سین پہ بھی یہ رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ ایک اس ہفتے کی امپورٹنٹ باتیں یہی تھی کہ اور اس دوران پاکستان میں کچھ قوانین بھی 27ویں ترمیم بھی آ گئی لیکن وہ ہمارے جو وی لاگ کا حصہ نہیں رہے اس لیے ہم اس پہ مزید بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں گے, ہم یوز آف فورس کریں گے اور کچھ ایسی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان میں کہ آئندہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیئر کین بی بگ وار ان دا ریجن, کوئی لڑائی کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ جو بیانیہ افغان طالبان ترتیب دے رہے ہیں اس سے بھی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے. اسی لیے اس وقت وہ گراؤنڈ لیولنگ کر رہے ہیں اور خطے میں جو حالات کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان سبھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ TTP, القاعدہ, دیگر جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان کی سرزمین پہ ہیں. تو یہ پورے ہفتے کی وہ ردات تھی پاکستان افغانستان کے حوالے سے اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہتر ہوگا کہ میرے خیال میں مذاکرات کو مزید چانس دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا, لیکن اس کے لیے افغان طالبان کی ولنگنس جو ہے وہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ افغان طالبان TTP سے علیحدگی اختیار کریں گے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں رہتا ہے.